سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اس مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ امت کے لیے، اس امت پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ ہیں، لیکن جس کا تذکرہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ اس نعمت کا ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے، ہماری نجات اور رہنمائی کے لیے، ہمارے گائیڈ لائن کے لیے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی مبعوث فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر عظیم احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی مبارک آیتوں کو، اس امت کے لیے تشریح اور تفسیر پیش کرتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ اگرچہ یہ قوم گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کلی گمراہی میں یہ امت یہ مبتلا تھی۔ زمانے جاہلیت کے واقعات سیرت کے دروس میں آپ نے سنے کہ ایسے سخت ترین لوگ کہ اگر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ بھی لے تو حالت یہ تھی کہ دیکھا کیوں؟ کوئی راستے میں ٹانگیں لٹا کر بیٹھ جائے اور چیلنج کرتے کہ ہے کوئی جوان جو میرے اس ٹانگوں کو فولڈ کر دے، دوسرا تلوار نکال کر اس کی ٹانگوں کو کاٹتا تھا کہ میں ہوں۔ یہ حالت تھی عرب کی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، وہی عرب، وہی بدو لوگ اسلام کے صف سالار بنے۔ آدھی دنیا سے زیادہ تک حکومتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک نبی مبعوث فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور حکمت اور دانائی سمجھا دی اس امت کو، اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں پڑھا دی اس امت کو۔ لیکن کامیابی کس کے لیے ہے؟ کہ جو اس حکمت سے فائدہ اٹھائے گا، جو ان آیات پر عمل کرے گا، اس کو اپنی زندگی میں لائے گا اور نبی علیہ السلام کے محبوب فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، چاہے دل مانے یا نہ مانے، عقل اس کی حکمت تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن جب آرڈر آ گیا کہ قال اللہ ہے یا قال الرسول ہے تو من و عن جو ہے وہ تسلیم کرنا ہے۔ اور یہی بعثت کا مقصد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیوں یاد دلاتا ہے کہ ایک عظیم نعمت میں نے کی ہے تم لوگوں کے اوپر، اور آگے وضاحت کرتے ہیں کہ وہ ہے چیز کیا ہے، یتلو علیہم آیاتی، آیتوں پر غور کرو، حکمت پر غور کرو۔ نبی علیہ السلام کی تمام فرامین یہ حکمت اور دانائی سے بری ہوئی ہیں۔
کبھی کوئی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، کبھی نہیں آتی، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اگر فرمان اللہ کا ہے اور فرمان رسول اللہ کا ہے تو ہمیں لبیک کہنا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو ایک چیز اللہ نے یہ بتا دی کہ پوائنٹ نمبر 1 جو بعثت جو میں نے کی ہے، فوکس آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی آیات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت، قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ کی طرف سے نائب آیا، بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کس کو بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کی اور رسول اللہ کی۔ بالکل کلیئر سی بات ہے، بچہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر بندہ غور کرے تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا، بعثت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے محبوب کائنات، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر ایک مقصد کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا۔ بشیر مانا خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، کہ آپ اپنی امت کو جنت کی خوشخبری دے دیں اور جہنم کی آگ اور قبر کی سختیوں سے ڈرائیے ان کو۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے بعثت کا۔ اور نبی علیہ السلام نے تمام تر دین کو ہم تک مکمل پہنچا دیا، کوئی چیز نہیں بچی۔ جو ڈرانے کی چیز تھی وہ بھی ہمیں واضح فرما دیے، اور جو خوشخبریاں تھی وہ بھی مکمل طریقے سے بتا دی۔ تو جو چیز ڈرنے کی ہے اس سے ہمیں ڈرنا ہے، اور جو خوشخبری والی چیز ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت، وہ نعمت وہ ہمیں مل جائے۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ جنت ہے، اور وہی حرف آخر ہے۔ یہ ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، جتنے بھی معاملات کر رہے ہیں، اپنے جسمانی توانائی خرچ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، جو ہم عمل کر رہے ہیں، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اور وہ ملے گا کب؟ کیسے ملے گا؟ ایک چھوٹا سا مثال لے لیتے ہیں۔ ایک بندے نے کاروبار کرنا ہے اور وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے پیسوں کی بندوبست کرنی چاہیے، پھر کچھ ایکسپیرینس والے لوگ ان سے مشورہ کرنا چاہیے، پھر اپنے کاروبار کو منتخب کرنا چاہیے کہ میں کیا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، پھر جا کے مارکیٹ میں ایک جگہ سلیکٹ کرنی ہے، وہاں اس نے کاروبار شروع کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی جنت کو کمانا ہے۔ کیسے کمانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشادات قرآن میں ہمیں بتائے کہ یہ کرے تو جنت ملے گا، اس چیز سے رک جائے تو جنت ملے گا، اور کیفیت کس طرح کرنا ہے وہ ہمیں محبوب کائنات بتائیں گے کہ فلاں عبادت کیسی کرنی ہے، جنت کو کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ تو فالو رولز کس کے چلیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹارگٹ اللہ نے بتا دیا کہ جنت، اس کے لیے رولز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ یہ عمل کرو گے، قرآن اور حدیث کے مطابق چلو گے، جو اللہ کے احکامات ہے، محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اس کے مطابق چلو گے تو جنت پکی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس سے ہٹ کر کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس راستے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی ان دو چیزوں کی ہے۔ تیسرا راستہ اگر ان دونوں کے مطابق ہو، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، پھر بھی گارنٹی ہے۔
لیکن ان دو اصولوں سے جو قرآن اور حدیث سے نکلنا نہیں ہے۔ تو بعثت کا دوسرا مقصد کیا تھا کہ امت کو خوشخبری دی جائے جنت کی، اور امت کو جہنم اور جو بھی عذابات ہے اس سے ڈرایا جائے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ یبشر من اطاعہ بالجنہ، کہ اس بندے کو خوشخبری دو کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کیا، ان کو جنت کی خوشخبری دے دے۔ وَيُنذِرُ مَنْ عَصَاهُ، اور اس بندے کو ڈرائیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے احکامات کو فالو نہیں کرتا، ان کو جہنم کی عذاب سے ڈرائیے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر محمد الرسول جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا بھی جو مقصد تھا بھیجنے کا وہ بھی وضاحت کر دی قرآن میں۔ وہ کیا تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ تیسرا مقصود ہے، اور یہ تمام انبیاء کے لیے یہ کامن تھا۔ کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، قرآن کی آیت ہے، تھوڑی تھوڑی عربی آپ کو بھی آئے گی اور کچھ اردو کے الفاظ سے بھی آپ کو کرے تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا، بعثت اردو میں ہوتا ہے نا بعثت، بعثنا کہ ہم نے بھیجے، من کل امت، کل کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹل، سب، تو کل امت ہم نے تمام امتوں کے لیے انبیاء بھیجے، کس لیے بھیجے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، توحید کا چرچا کریں، اپنی امت کو وضاحت کر دیں، بتا دیں کہ اکیلے عبادت کے لائق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دعوے لوگ بہت کرتے ہیں، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، وہ طاغوت ہے۔ لیکن عبادت کو بھی سمجھنا ہے کہ عبادت ہے کیا۔ جب تک ہمیں عبادت سمجھ نہیں آتی تو ہم اس مقصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ دعا عبادت ہے، دعا اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی سے کی تو آپ نے اس رول کو فالو نہیں کیا، توحید کا اپوزٹ کیا ہے، شرک ہے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگی، آپ نے بچہ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کوئی قبر والے سے مانگ لیا تو غلط ہو گیا۔ تو یہ سمجھ کب آئے گا کہ آپ کو عبادت کا پتہ ہو کہ عبادت کیا ہے۔ نماز عبادت ہے، کسی اور کے لیے سجدہ لگایا شرک ہو گیا۔ یہ مقصود آپ نے جو تمام انبیاء کے لیے کامن تھا اس کو آپ نے توڑا۔ اسی طرح ذبح کرنا، کسی کے نام کا ذبح کرنا یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے نام کے لیے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا آپ نے ذبح کیا توحید ٹوٹ گیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو جب تک عبادت سمجھ نہیں آتا کہ عبادت ہے کیا تو پھر یہ مقصد ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو چوتھا جو مقصد تھا تمام انبیاء کا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، کہ توحید کا چرچا ہو، توحید پر نو کمپرومائز۔ لا الہ الا اللہ میں یہی چیز ہے، بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب توحید کا اقرار نہ کرنے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، مگر صرف اللہ ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں یہ دو ارکان جو ہے، پہلے نفی ہے، یہ نہیں کہ پہلے آپ اللہ پر ایمان لے آؤ اور بعد میں دوسرے جو ہے الہ ہے اس کا انکار کر دے، نہیں، بالکل ختم، پہلے انکار کرو کہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کا۔ مطلب توحید کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ بالکل صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو پہلے آپ انکار کریں گے
آپ کا کھاتا وہاں سے بند ہو گیا، پھر آپ اقرار کریں گے کہ صرف اللہ ہے۔ تو یہ توحید کے دو ارکان ہیں، النفی والاثبات۔ پہلے آپ نفی کریں گے الہ باطلہ کا، جو بھی ہے، بت ہے، صنم ہے، قبر والا ہے، مورتی ہے، درخت ہے، آگ ہے، کتنے لوگ ہیں، جو کوئی مجوسی ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی کیا 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 ایکس وائی زیڈ، سب کا آپ انکار کریں گے اور پھر اقرار کریں گے کہ صرف اللہ بس۔ اگر پہلے آپ نے اقرار کیا کہ صرف اللہ اور بھی تھوڑا تھوڑا، تو نہیں، یہ مقصود پھر پورا نہیں ہوا۔ تو مقصد بعثت کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا چرچا ہو اور اس میں کسی کو شریک نہ ہو۔ اسی طرح جو بعثت کا ایک اور مقصد ہے، خاص کر نبی علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ بندے کے اخلاق وہ ٹھیک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کا جو ہے، بیہیویئر جو ہے لوگوں کا، وہ ٹھیک کروں۔ اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کے بارے میں ہمارا ایک جمعہ ہو چکا ہے، لیکن وہ ناکافی تھا، ایک اور جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کے اخلاق قرآن ہے، قرآن۔ ہم میں سے کتنے بندے ہیں؟ ویسے تو ہم ٹوٹل اس مسجد میں جتنے بھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کتنے بندے ہیں جو نبی علیہ السلام کے اخلاق سے واقف ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن ہے، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، کتنا ہم نے سمجھا ہے، کتنا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ ہمارا 100% ہے، لیکن اس دعوے کو سچا دکھانا، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا، اس میں ہم زیرو ہیں۔ تو بعثت کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہو، نبوی اخلاق ہو۔ اور مختصر طور پر جو آخری پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یا تو قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے۔ میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کروں، آپ نے بالکل نہیں ماننا۔ دین نہ کسی مولوی کا ہے، نہ کسی پیر کا ہے، نہ کسی فقیر کا ہے۔ دین وہ ہے جو قال اللہ اور قال رسول اللہ۔ میں اگر آیت بتاتا ہوں تو آپ یقین کر لے، میں اگر حدیث بتاتا ہوں تو آپ مان لے، اگر اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو آپ نے نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عربی تو سمجھ آ رہی ہے نا تھوڑی تھوڑی؟ یطاع، اطاعت، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہی بعثت کا مقصد ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے فرامین کو مانیں، مینو ان تسلیم کریں۔ ہمارا پیر کیا کہتا ہے، ہمارا مولوی کیا کہتا ہے، ہمارا فرقہ کیا کہتا ہے، ہماری برادری فیملی کیا کہتی ہے، کہنے دے اسے۔ محمد الرسول اللہ کیا فرماتا ہے اس پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اس پر غور کیجئے۔ ہمارے لیے دو اصول جوڑے گئے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں جو دو گارنٹیڈ چیزیں ملی ہے، قرآن اور حدیث۔ ترکت فیکم امرین، صحابہ کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین۔ تو قرآن میں بھی یہی بات ہے
حدیث میں بھی یہی بات ہے، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جو مین جو اصل دین ہے اس کے اوپر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ خواہ دین میں چیزیں ایڈ کر کے اپنے لیے مشکل بناتے ہیں۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اس کی مشکل نہ بناؤ۔ مین جو اصول ہے، اصول اس کو فالو کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو مانو، ان کو فالو کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ جو انہوں نے کیا اس میں کامیابی ہے، جو صحابہ نے کیا اس میں کامیابی ہے، جو ائمہ تابعین نے کیا اس میں کامیابی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہی نصیحت کی تھی جب صحابہ نے عرض کیا کہ اتنے سارے فرقے جب ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، کون سا فرقہ ہم فالو کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرقے کا نام نہیں لیا، اصول بتا دیے کہ ما انا علیہ واصحابی اليوم، کہ آج جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ قرآن اور حدیث، کوئی تیسری چیز تھی؟ نہیں تھی۔ تو ان کی جب کامیابی، جو خیر القرون ہے، بہترین امت کے ٹاپ لوگ ہیں، اگر ان کی کامیابی ان دو چیزوں میں ہے تو ہماری کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اور چیزیں ایڈ کر رہے ہیں؟ تو غرض یہ ہے کہ جو بھی اصل دین ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اطاعت کی جائے، فرمان برداری کی جائے، اللہ کی توحید پر ڈٹا جائے، اور اپنے اخلاق کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے۔ تو اس میں کیا اخلاق کیا ہے؟ یہ معاملات آ گئے، یہ الگ دین کا ایک حصہ ہے۔ معاملات میں ہم لوگ زیرو ہیں، ہم عبادات تو کرتے ہیں، عبادات میں اگر ہم 100% بھی ہو اور ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ حدیث کہ ایک خاتون رات کو تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، بہت تلاوتیں بھی کرتی تھی، صدقہ خیرات بھی دیا کرتی تھی، لیکن پڑوسی اس سے تنگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت مشکل ہے، جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، پورا ایک پارٹ، تو وہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جب آپ کا اخلاق ٹھیک ہو، آپ اچھی بات کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔